بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ قربانی کرنا کیوں ضروری ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کا وجوب۔ قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت مال کا شکرانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد اور ان کے جذبہ قربانی کو اپنانا اور پروان چڑھانا ہے۔ اگر دلیل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن پاک میں اس کا حکم موجود ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب بھی ہے، ترتیب بھی ہے اور نہ کرنے پر وعید بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، یا دوسرے الفاظ میں جو آدمی جس کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہے تو وہ قربانی ضرور کرے۔ سورہ کوثر ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ، اس میں پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کریں۔ تو اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں وانحر سے مراد قربانی کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اب کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ ہونا اور مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اسی طرح خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بھی ارشاد فرمائی، سنن ترمذی میں، صحیح بخاری شریف میں، اس طرح دیگر حدیث کی کتابوں میں اس سے متعلق روایات موجود ہیں۔ قربانی سے متعلق سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اور قربانی کا جانور قیامت والے دن آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ، یعنی یہ چیزیں بھی اجر و ثواب کا باعث ہوں گی۔ اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، لہٰذا اس قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو جب قربانی کرنی ہے تو اس کو خوش دلی سے کرو۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت بھی سنن ترمذی میں موجود ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنۃ او کما قال۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ منورہ میں 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بھی بتلائی کہ اس کی جو مزید آگے باریکیاں کے لیے اس کو بھی واضح کیا۔ وہ کیسے کہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، جس نے جانور قربان کر لیا عید کی نماز سے پہلے تو گویا کہ اس نے اپنے لیے کوئی جانور قربان کر لیا۔ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، البتہ جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی چھوڑنے پر وعید بھی ارشاد فرمائی۔ مختلف کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور اس طرح شعب الایمان میں بھی ہے۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس بندے کے پاس حیثیت تھی، استطاعت تھی، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو کسی بھی چیز کو، شریعت کے کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے یہی دلائل ہوتے ہیں کہ اس پر فضیلت بھی ہے اور اس کی ترتیب بھی بتلائی جا رہی ہے اور نہ کرنے پر وعید بھی ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، حیثیت دی ہے، اس کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہے تو وہ ضرور بضرور خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔